صلی اللہ علیہ وسلم نے پالا ہے، جو اسلام لانے میں کم سن افراد میں سب سے پہلے ہے۔ حضرت علی کی عمر 8 یا 10 برس کی تھی، حضور کے پاس رہتے تھے، اسلام لائے۔ نبی پاک نے حضرت ختیجہ کے بعد سب سے پہلے ان کو نماز سکھائی، حضور کے پاس رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پیاری بیٹی کے شوہر ہے، جنت کے نوجوانوں کے سردار کے والد ماجد ہیں، بابا ہیں۔ اور جب مدینہ میں حضور نے ایک انصاری ایک مہاجر کو بھائی بھائی بنایا، ایک مہاجر ایک انصاری تم دونوں بھائی، ایک مہاجر ایک انصاری تم دونوں بھائی بھائی، تو یہ مواخات بھائی چارہ برادر ہوڈ قائم کیا۔ ان کے اندر جو محبت وہ سگے بھائیوں سے بہت زیادہ۔ حضرت علی کو کسی کا بھائی نہیں بنایا، وہ کھڑے ہو کے رونے لگ گئے ایک طرف۔ حضور نے فرمایا کیوں روتے ہو؟ حضور آپ نے سب کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا، مجھے کسی کا نہیں بنایا۔ فرمایا تو دنیا و آخرت میں میرا بھائی ہے۔ یہ شان اللہ نعرہ غوثیہ۔ یاد رکھنا یہ حضرت علی کون؟ حضور فرماتے ان علی منی وانا منہ، بے شک علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں۔ وَهُوَ وَلِيُّ كُلِّ مُؤْمِنٍ، اور علی ہر مومن کا ولی ہے۔ میں علی مجھ سے ہیں، میرے گھر والوں سے، میرے خاندان سے، میرے اہل بیت سے، میں علی سے ہوں، علی سے میرا کمال ظاہر ہے۔ اور علی ہر مومن کا، جو مانتا ہے صرف وہ کہے گا، دوسرا نہیں۔ علی ہر مومن کا، پتہ چلا حضرت علی کسوٹی ہو گئے۔ حضرت علی کسوٹی جانتے ہو؟ جس پتھر پہ سونا رگڑ کے دیکھتے ہیں اصلی ہے یا، تو اب کسی کو چیک کرنا ہو کہ مومن ہے یا نہیں تو پوچھ لو حضرت علی کو ولی مانتا ہے یا نہیں مانتا۔ جو ولی مانے گا مومن ہے، نہیں مانے گا تو پتہ سمجھ لینا گڑبڑ ہے۔ ولی بن گئے یا علی کہنے والے، بڑی شان ہے ان کا، بڑا مقام ہے، بڑا درجہ ہے، ان کی بہت سی خدمات ہیں۔ میرے والد صاحب نے پوری کتاب لکھی ہے سفینہ نوح، حصہ اول حصہ دوم۔ حصہ اول حضرت علی کے بارے میں، حصہ دوم حضرت فاطمہ اور حضرت عائشہ کے بارے میں۔ پڑھنا ضرور، آپ کو پتہ چلے حضرت علی کے اقوال کتنے پیارے۔ بس ایک حدیث آج سنا رہا ہوں، پہلے بھی سنائی ہوئی ہے، پھر سنا رہا ہوں کیونکہ دن آیا حضرت علی کا۔ سناؤں پکی بات، یہ اگلے جمعے آج سناؤں۔ 21 رمضان مولا علی کا یوم شہادت۔ ترمذی شریف میں حدیث پاک موجود، اور ان سے محبت کا انجام کیا ہوتا ہے؟ ان سے محبت کریں تو انجام کیا ہوتا ہے وہ سنانا ہے آپ کو۔ حضور نے فرمایا اے علی، تجھ سے محبت رکھے گا مومن اور تجھ سے بغض رکھے گا منافق۔ لو جی حدیث سنو، پہلے بھی سنی ہوئی ہے، ترمذی شریف میں حدیث۔ حضرت امام حسن حسین کا حضور نے ہاتھ پکڑا، بچے ہیں حضور کے سامنے بیٹھے، حضور نے ان کا کیا پکڑا؟ فرمایا من احبنی و احب ہذین، جس نے مجھ سے محبت رکھی اور ان دونوں سے۔ کن دونوں سے؟ حسنین کریمین سے۔ جس نے مجھ سے محبت رکھی اور میرے ان دونوں بچوں سے محبت۔ کتنے ہو گئے؟ 3۔ وَأَحَبَّ ہَذَيْنِ، یہ 2 ہو گئے۔ وَأَبَاهُمَا وَأُمَّهُمَا، اور ان کے باپ اور ماں سے۔ باپ کون ہے؟ ماں کون ہے؟ کتنے ہو گئے؟ 5 تن پاک۔ ہم 5 تن بھی مانتے ہیں، 5 تن بھی مانتے ہیں۔ فرمایا جس نے مجھ سے محبت رکھی
حسن حسین سے ان کے ماں باپ علی و فاطمہ سے محبت رکھی تو کیا ہوگا؟ سنو، فرمایا کانا مائی فی درجتی یوم القیامہ، وہ قیامت کے دن میرے ساتھ میرے درجے میں ہوگا، میرے ساتھ۔ اتنی بڑی خوشخبری، کتنے پیارے ہیں یہ میرے نبی کو۔ اندازہ کریں، حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے لیے ہم کہتے ہیں مولائے کائنات۔ کیا کہتے ہیں؟ کیونکہ حضور نے ان کو ہر مومن کا ولی کہا، تو مولا بمانے مددگار، مولا کا معنی پیارا، مولا کا معنی دوست، مولا کا معنی خلیفہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ مولا کا معنی پیارا، مولا کا معنی دوست، مولا کا معنی مددگار۔ حضور نے فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولا، جس کا میں مددگار ہوں علی بھی اس کا مددگار ہے، جو مجھے پیار کرتا ہے وہ علی کو بھی پیار کرتا ہے۔ یہ حضرت علی۔ بس ایک بات سنانی ہے، جنگ خیبر کا موقع۔ کون سا موقع؟ اونچی مدینہ منورہ سے بیت المقدس کی طرف جائیں، راستے میں یہ شہر ہے خیبر، اونچے اونچے ٹیلوں پر قلعے بنے ہوئے تھے پہاڑوں پر۔ مسلمان نیچے سے حملہ کر رہے ہیں، تیر جاتا ہے اوپر تک جا کے ہلکا پڑ جاتا ہے، تو وہ اس کی طاقت نہیں رہتی، وہ اوپر سے چلاتے ہیں، نیچے آ کے طاقت بڑھتی ہے، تیزی، اور وہ پتھر پھینکتے ہیں، تیر پھینکتے ہیں۔ تو مسلمان حملہ کر رہے ہیں، کامیابی نہیں ہو رہی۔ لوگوں نے کہا جب تک ہم اندر نہیں جائیں گے، ان سے نہیں لڑیں گے، فتح ہو سکتی نہیں۔ میرے نبی نے اعلان فرما دیا۔ کیا کر دیا؟ بخاری شریف میں حدیث، فرمایا کل میں ایک شخص کو جھنڈا دوں گا، لَأُعْتِيَنَّ هَذِهِ الرَّایَةَ غَدًا، میں ایک مرد کو اونچی جھنڈا دوں گا۔ جھنڈے کا ثبوت بھی مل گیا۔ مرد کون ہوتا ہے؟ اللہ والا۔ مرد کو دوں گا، نشانی کیا ہے؟ مونچھیں ہوں گی بہت بڑی بڑی، پوچھ رہا ہوں، یہاں چھوٹی چھوٹی سی داڑھی ہوگی، باقی پلیٹ فارم صاف ہوگا۔ آج کل یہی ہو رہا ہے نا، داڑھی سے مذاق، یہاں تھوڑی پہ تھوڑی سی رکھ لی، اتنی رکھ لی، یہ مونچھیں سے ملا کے اتنی رکھ لی۔ کوئی یہودیوں کا ڈیزائن، کوئی عیسائیوں کا ڈیزائن، کہہ رہے ہیں داڑھی ہے تو اس کو داڑھی کیوں کہتے ہو؟ یہ تو داڑھی سے مذاق ہے۔ سنت رکھنی ہے تو نبی نے جس طرح رکھی ویسے رکھو، ورنہ اس کو داڑھی کہہ سکتے۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ اس کا وزن 40 کلو ہوگا، 50 کلو ہوگا، 100 کلو ہوگا، 200 کلو ہوگا، وہ مرد ہے، نہیں۔ مرد ہونے کی نشانی کیا ہے؟ فرمایا وہ اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرتا ہے، اللہ اور اس کا رسول اس سے پیار کرتے ہیں۔ اب سمجھ آئیے مرد کون ہوتا ہے؟ پوچھ رہا ہوں، اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ صحابہ نے کہا ہے ایسا مرد ہے کہ وہ، ہم تو سب اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں، مگر اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرے، بڑی بات۔ صحابہ کو ساری رات نیند نہ آئی، صبح کب ہوگی، کب وہ خوش نصیب سامنے آئے۔ سارے دعائیں کر رہے ہیں، یا اللہ میرا نام آ جائے، یا اللہ میرا نام آ جائے۔ ایسی تمنا ہر ایک کو ہوتی۔ آپ تو یہی دعا کرتے ہوں گے نا، میری لاٹری نکل آئے، بانڈ نکل آئے۔ وہ سارے صبح فجر کے بعد صحابہ ارد گرد نبی کے ہونٹوں کو دیکھ رہے ہیں، کب یہ ہلیں اس خوش نصیب کا نام آئے۔ فرمایا این علی ابن ابی طالب، ابو طالب کے بیٹے علی کہاں ہے؟ صحابہ نے عرض کی حضور ان کی آنکھیں آئی ہوئی ہیں، آنکھوں میں تکلیف ہے، چل نہیں سکتے، ایک خیمے میں لیٹے ہوئے۔ فرمایا بلاؤ۔ حضور نے یہ نہیں کہا کہ چلو اگر ان کو تکلیف ہے تو کسی اور کا نام لے، نہیں، فرمایا بلاؤ۔ دو صحابہ کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کے حضرت علی سامنے آ کے بیٹھ گئے نبی پاک کے۔ فبصق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی عینیہ فبرئ، بخاری میں حضور نے اپنا تھوک ان کی آنکھوں میں ڈالا۔ حضرت علی فرماتے ہیں مجھے پتہ نہیں چلا تھوک پہلے پھیلا یا آنکھ پہلے ٹھیک ہو گئی۔ کیا ڈالا تھا حضور نے؟ لعاب دہن، تھوک مبارک۔ کہاں حضرت علی کی ٹھیک ہو گئیں یا نہیں؟ اونچی۔ یہ جو آج کہتے ہیں نبی بھی بشر، ہم بھی بشر، ان کی تھوک میں یہ برکت ہے؟
ان کی تھوک میں اتنی برکت ہے کہ آپ کی بلدیہ نے جگہ جگہ لکھ کے لگایا ہے تھوکنا منع ہے، تھوکنا منع ہے۔ ان کو پتا ہے ان کی تھوک میں کتنی برکت ہے کہ جو بیماری نہیں ہے وہ بھی، یہ حال ہے ان کا، برابری کرنے چلے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تھوک مبارک حضرت علی نے لیا تلوار کو اور چلے، صحابیوں نے کہا اندر جانا ہے، باہر سے حملہ نہیں کرنا، اندر جانا، فرمایا آپ لوگوں میں سے کسی نے قلعہ دیکھا ہو تو قلعے کا دروازہ بہت بڑا ہوتا ہے، چوڑا موٹا اور بہت مشکل ہوتا ہے۔ وہ قلعہ خیبر کا دروازہ 40 صحابہ مل کر، ایک روایت میں 80 کا ذکر، مل کے ہلاتے ہیں اٹھاتے ہیں، ان سے اٹھتا نہیں، حضرت علی نے ایک ہاتھ سے اٹھا لیا۔ جیسے ڈھال بنا لیتے اس کو سپر کے طور پر، صحابیوں سے فرمایا لڑو، وہ تلوار تیر اس دروازے پر روک رہے ہیں۔ بعد میں صحابہ نے کہا اے علی ہم 80 مل کر اٹھاتے ہیں، ہم سے اٹھتا نہیں، تو نے ایک ہاتھ پر کیسے اٹھا لیا؟ تو حضرت علی کیا جواب دیتے ہیں؟ فرماتے ہیں میں نے اسے قوت جسمانی سے نہیں، قوت ربانی سے اٹھایا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یاد رہے اللہ فرماتا ہے جو میرے پیارے ہوتے ہیں ان کے ہاتھ میں بن جاتا ہوں، اللہ کا فرمان۔ وہ حضرت علی آگے گئے تو ایک مرحب نامی وہاں پر پہلوان، کون؟ اونچی بڑا مشہور یہودی، یہودیوں کا علاقہ تھا، ان کا بہت مشہور وہ پہلوان تھا۔ اس نے کیا کیا ہوا تھا؟ جو سواری پہنی ہوئی تھی، جو اس نے سواری لی ہوئی تھی اور جو کچھ پہنا ہوا تھا وردی وغیرہ، سنو، ایک لوہے کا رنگ ہوتا تھا، لوہے کا رنگ وہ پہنا جاتا تھا، اوپر سے خالی اس کے اوپر پگڑی باندھتے تھے تاکہ کوئی تلوار چلائے تو سر نہ کٹے۔ اس نے ایک پہلے تو پگڑی باندھی لوہے کا رنگ، پھر اس پر دوبارہ ڈبل اس نے 2 خود پہنے ہوئے تھے، سر سے لے کر پاؤں تک اس نے لوہے کا لباس پہنا ہوا تھا۔ اس کا جو نیزہ تھا جو ہاتھ سے چلاتا تھا وہ 3 من وزنی تھا۔ کتنا؟ ایک ہاتھ سے گھماتا تھا، وہ آپ کی طرح سنگل پسلی نہیں تھا، اس میں اتنی طاقت کہ وہ 3 من وزنی وہ ایک نیزہ چلاتا تھا۔ سامنے آ گیا اور آ کر کہنے لگا قد علمت خیبر انی مرحبو، پورا خیبر جانتا ہے کہ میرا نام مرحب ہے۔ یہ اپنے آپ کو کہتا تھا میں 1000 سے مقابلہ اکیلا کر لوں گا، بڑا مشہور جنگجو بہادر وہاں سے کہلاتا تھا یہ مرحب۔ حضرت علی اس کے سامنے آ گئے، حضرت علی اس کے اونچی 2 خود پہنے ہوئے ہیں، سر کو بھی پیک، پورا جسم لوہے میں پیک، مضبوط نیزہ ہاتھ میں، اور 1000 سے مقابلہ کرنے والا وہ مرحب سامنے آیا۔ حضرت علی کے سامنے آ کر کہنے لگا قد علمت خیبر انی مرحبو، پورا خیبر جانتا ہے کہ میرا نام مرحب ہے، بچے میرے نام سے کانپتے ہیں، مائیں بچوں کو میرے نام سے ڈراتی ہیں، مجھے جو دیکھ لے اس کو تو آگے سانس لینے کو بھی اس کو مہلت نہیں ملتی۔ حضرت علی نے فرمایا انا الذی سمتنی امی حیدرا، میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ حیدر شیر کو کہتے ہیں۔ اس نے اپنا نیزہ گھمایا، اس نے وار کرنا چاہا، حضرت علی نے پھرتی سے اپنے آپ کو بچا لیا۔ اس کے بعد ذوالفقار کو گھماتے ہوئے حضرت علی نے اس کے سر پر اس زور سے مارا، دونوں خود کٹے، اس کا سر کٹا، اس کا جسم کٹا، اس کا گھوڑا کٹا، ایک ہی بار میں مولا علی نے اس کو 2 ٹکڑے کر دیا۔ اللہ یہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ہیں۔
جو شجاع بھی ہیں، علم کی کیا شان، انا دار الحکمت و علی بابھا، اور ایک روایت جیسا کہ بتائی جاتی ہے انا مدینۃ العلم و علی بابھا، حضرت علی کے لیے حضور نے فرمایا میں حکمت کا گھر، علی اس کے دروازہ، اور دوسری روایت انکانا صحیحاً کہ میں علم کا شہر، علی اس کے دروازہ۔ وہ حضرت علی جو شہر علم کے دروازہ، ذرا ان کے علم کی شان سننا۔ حضرت علی فرماتے ہیں جو کچھ سارے قرآن میں ہے وہ سورہ فاتحہ میں ہے، جو سورہ فاتحہ میں ہے وہ بسم اللہ میں ہے، جو بسم اللہ میں ہے وہ بسم اللہ کی بے میں ہے، جو بے میں ہے وہ اس کے نقطے میں ہے۔ میں اگر اس کی تفسیر لکھنے بیٹھوں 70 اونٹ وہ کتابیں نہ اٹھا سکیں، صرف بے کی تفسیر اتنی لکھوں کہ 70 اونٹ نہ اٹھا سکیں۔ جب شہر علم کے دروازے کی یہ شان ہے، شہر علم کی کیا شان ہو۔ بھائی تقریر تو ختم ہو گئی۔